السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں قدم قدم پر جسم و جاں اور رگوں پہ میں خوف کی لہر دوڑاتی لرزا دینے والی کہانی شوالا کا انجام۔ شہریار کی آنکھ کھلی، اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ کمرے میں غیر معمولی ٹھنڈک تھی، سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا، مگر میرپور میں سردی ہمیشہ نعمت ہی سمجھا جاتا تھا اور اسے پھر بھرپور انجوائے کیا جاتا تھا۔ اس نے آنکھیں جھپکیں، کچھ تو وہ تھا جو محسوس کر سکتا تھا مگر بیان کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے آہستگی سے کروٹ بدلی اور وہ ایک لخت کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں چوپٹ کھلی ہوئی تھیں اور اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کھڑکی بند کر کے چٹکنی چڑھا کے سویا تھا۔ کھڑکی کے باہر کوئی شخص باہر کھڑا تھا، منجلے اندھیرے میں اس کا سایہ، کوئی نقش واضح نہیں تھا، بس اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، ایک عجیب سی شفافی، ایک عجیب سا پیغام۔ اس کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے پچھلے چند دنوں میں ہونے والی تمام پراسرار عبرتناک اموات یاد آ گئی۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکالا اور درشت آواز میں بولا، کون ہے وہاں؟ اپنی شناخت کراؤ ورنہ میں بھون کے رکھ دوں گا۔ سایہ تیزی سے کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ شہریار نے بستر سے چھلانگ لگائی اور پھرتی سے دروازہ کھول دیا۔ خلاف توقع باہر کا سکون قائم تھا۔ چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، ہلکی ہلکی فرحت بخش ہوائیں چل رہی تھیں، ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی حسیات پر شک ہوا کہ شاید جو اس نے ایک لخت پہلے دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ وہ بے خیالی میں آگے بڑھا اور درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ بوڑھے پیپل کے اوپر شاید کچھ چمگادڑیں لٹک رہے تھے۔ وہ اس کی بھی ساختہ حرکت سے بے قرار ہو کے یک لخت اڑے۔ شہریار نے بے اختیار سر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ اسے اپنی بصارت پہ شک سا ہوا۔ ایک چمگادڑ جو انسانی حصبے کے برابر تھا وہ درخت سے الٹا لٹک رہا تھا۔ آنا فاناً اس نے اپنی پوزیشن بدلی۔ اب چمگادڑ کا منہ اس کے چہرے کے لیول پہ تھا۔ چمگادڑ کی گہری نیلی آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ وہی شفاف نیلی آنکھیں تھیں جو اس نے کچھ دیر پہلے دیکھی تھیں۔ اچانک چمگادڑ نے اس کے ہونٹوں پر کاٹا اور اڑ گیا۔ اس کے ہونٹ سے فلک شکاف چیخ نکل پڑی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ شہریار کو دفاع کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ خطرہ دیکھ کر سن سا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا مگر اپنے بچاؤ میں کچھ نہیں کر پایا تھا۔ مین گیٹ پہ تعینات سنتری اس کی چیخ سن کے بھاگے آئے۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، صاحب کیا ہوا؟ شہریار کو اپنی بزدلی پر شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ اس نے سر جھٹک کے کہا، کچھ نہیں، تم لوگ اپنی ڈیوٹی پہ واپس جاؤ، مجھے کسی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ شہریار نے قدآمد چمگادڑ کا ذکر جان کر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماتحت اسے بزدل یا پاگل سمجھیں اور وہ پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑائیں۔ وہ تیزی سے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے دروازہ سختی سے بند کیا اور اپنی سانس ہموار کرنے لگا۔ کمرے کی کھڑکی ابھی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اسے بھی بند کر کے چٹکنی لگا دی۔ اس نے اپنا سانس بحال کیا اور پھر باتھ روم میں جا کے دیکھا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کا ہونٹ بالکل بھی زخمی نہیں تھا۔ اس نے ایک بے یقینی کے عالم میں اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرا مگر کہیں بھی کسی زخم کا یا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ اسے اپنی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو اس کے تصور میں وہ شفاف نیلی چمکتی آنکھیں آ گئیں۔ اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ شیشے میں اس کے عکس کے بجائے قدآور چمگادڑ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ شیشے میں اس کا عکس کے بجائے قدآور چمگادڑ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں دہکتی ہوئی آنکھیں سے شیشے سے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے دوبارہ دیکھا۔ شیشے میں اس کا اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔
اسے اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں میں ناطاقتی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ غسل خانے کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کورک دھندے میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلے ماہ کے مناظر گھوم گئے۔ پچھلے ماہ ہی تو اس نے یہ نوکری جوائن کی تھی جب اس کی تقرری بطور ڈپٹی کمشنر میرپور خاص میں ہوئی تھی، تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا تھا۔ آزاد کشمیر اور اس کی خوبصورتی نے ہمیشہ اسے سحرزدہ کر رکھا تھا۔ اب پہلی جاب پر اس کی تعیناتی بھی اسی جنت نظیر علاقے میں ہوئی تھی۔ وہ طویل سفر کے بعد جیسے ہی میرپور پہنچا، وہاں کے عملے نے اس کا پراتفاق طریقے سے استقبال کیا۔ اس کے ٹھہرنے کا انتظام سرکاری گیسٹ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ انگریز دور کا بنا ہوا یہ گیسٹ ہاؤس سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ایک بہت وسیع و عریض رقبے پہ تھا۔ ایک قطار میں رہائشی کمرے بنے ہوئے تھے۔ نشستگاہ، باورچی خانہ، ڈائننگ ہال، پیانو روم ہٹ کر ایک طرف بنے ہوئے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کے چاروں طرف پھیلا خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ میں ایک چھوٹا سا تالاب بھی شامل تھا، جس پر راج ہنس اور بطخوں کے جوڑے تیرتے ہوئے تھے۔ تالاب میں اگے ہوئے گلابی اور سفید کنول کے پھول ایک عجیب سی منظر کشی پیش کر رہے تھے۔ شہریار کو گیسٹ ہاؤس بہت پسند آیا۔ گیسٹ ہاؤس میں موجود پرانے وکٹورین فرنیچر نے اس کا دل مول لیا تھا۔ ہر باتھ روم میں لکڑی سے جلنے والا گیزر بھی موجود تھا۔ ہر بیڈ روم میں آتش دان بھی موجود تھا۔ باغ میں ایک طرف سندل اور چنار کی لکڑی کے ڈھیر پڑے تھے۔ غالباً موسم سرما میں انہیں جلا کے کمرے کو گرم رکھنے جاتے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کے ملازم بھی بہت ملنسار اور خدمت گزار تھے۔ اس کو بہت عرصے کے بعد یہاں کھانا کھا کے لطف آیا۔ وہ اگلے روز جب آفس پہنچا تو وہاں بھی بہت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا گیا۔ سب بہت کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک ایک روز ایک لاش دریافت ہوئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس کے آگے رکھی گئی تو وہ چکرا سا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق مقتول کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس شخص کا سارا خون جسم سے نکال لیا گیا تھا اور اسی خون کی کمی کے باعث وہ مر گیا۔ ابھی اس قتل کا معمہ بھی حل نہیں ہوا تھا کہ ایک اور قتل ہو گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ دونوں قتل کی وارداتوں میں ایک جیسی مماثلت تھی۔ اس کے بعد اوپر تلے 3 قتل کی وارداتیں مزید ہو گئیں۔ ہر قتل کی تفصیلات ایک ہی سی تھی۔ ہر مقتول کے جسم میں خون غائب تھا۔ کسی بھی جسم پہ کوئی زخم کا نشان تک نہ تھا۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اور عملہ بھی عاجز تھا کہ کس طرح ان جوان مردوں کا خون چرایا گیا ہے۔ لاشوں پہ کوئی سوئی کا نشان تک نہ تھا۔ شہریار کی کوشش تھی کہ یہ خبر عوام تک نہ پھیل پائے، مگر اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ کوئی سرپھرا رپورٹر خبر چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹی وی اور اخبارات میں خون چور اسکینڈل کا ذکر کیا گیا، جو جوان اور صحت مند مردوں کا خون چرا کے بیرونی ملک بیچ رہا تھا۔ اس خبر اور نیوز بلیٹن کے ساتھ ہی شہر میں ایک خوف ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ لوگوں نے سرِ شام نکلنا بند کر دیا، مگر ہلاکتوں کا سلسلہ پھر بھی نہ رکا۔ کوئی نہ کوئی قسمت کا مارا اس سنڈیکیٹ کے ہتھے چڑھ ہی جاتا تھا اور پھر صرف اس کی خون سے محروم باڈی ملتی تھی۔ شہریار مقامی پولیس سے مل کر ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار سنڈیکیٹ جلد از جلد بے نقاب ہو جائے تاکہ شہریوں کا اعتماد انتظامیہ پہ دوبارہ قائم ہو جائے۔ ڈپٹی کمشنر ہونے کے باعث وہ اپنے آپ کو شہر کے امن و امان کا ذمہ دار تصور کر رہا تھا۔ اچانک اسے سردی کا احساس ہوا اور اس کے خیالات کی رو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ بستر پہ کانپتے ہوئے دراز ہو گیا۔ اس کا جسم شدید کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اسے لگا جیسے اسے تیز بخار چڑھا ہے۔ اسے ساری رات خوفناک اور الٹے سیدھے خواب نظر آتے رہے۔ کبھی اسے خون سے محروم لاشوں کے ڈھیر نظر آتے، کبھی بیوہ عورتوں کے بین اس کے کانوں میں سوراخ کرتے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو نماز فجر کب کی
قضا ہو چکی تھی۔ اس نے کسل مندی سے لیٹے لیٹے سوچا، آج مجھے چھٹی کر لینا چاہیے۔ رات بھر طبیعت بیزار رہی، شدید بخار کا اثر تھا، مگر پھر اس کی فطری فرض شناسی آڑے آ گئی۔ اس نے اٹھ کر گرم پانی سے غسل کیا، قضا نماز پڑھی اور پھر ناشتے کر کے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ دفتر پہنچا ہی تھا کہ اس کے پی اے نے بتایا کہ مشہور اخبار دا جرنلسٹ کے رپورٹر کا خاص انٹرویو کرنے آئے ہیں۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ اس کا انٹرویو کرنے نہیں بلکہ شہر میں ہونے والے قتل کی وارداتوں کا سراغ لینے اس کے پاس آئے ہیں۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر پی اے کو انہیں بھیجنے کے لیے کہا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا سانس رک سا گیا۔ اخبار کا رپورٹر ایک عورت تھی۔ اس کا حسن بہت سوگوار سا تھا۔ اس کے چہرے پہ سب سے زیادہ نمایاں اس کی نیلی چمکتی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک عجب صفاقی اور بے رحمی سی تھی۔ اسے بے اختیار ہی وہ قداور چمگادڑ اور اس کی نیلی شفاف آنکھیں یاد آ گئیں۔ اسے اس رپورٹر کی آنکھیں بہت آشنا سی لگیں۔ وہ غیر ارادی طور پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت بہت اعتماد سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا کے بولی۔ شہریار نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مصافحہ کیا۔ اس نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے برف کی سل کو پکڑ لیا تھا۔ اسے ویمپائر کی نیلی آنکھیں اس کی روح کے دریچوں میں جھانکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے جھرجھری سی لی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ وائلٹ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے بیچ ایک دم سے خاموشی سی چھا گئی۔ شہریار نے اس سے کہا۔ اس ناظرین نے مسکرا کے سر ہلایا اور پرس سے نوٹ بک نکال کے کچھ لکھنے لگی۔ شہریار نے اپنی توجہ فائل کی طرف منزول کر لی مگر وہ کنکھیوں سے وائلٹ کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ وائلٹ کا رنگ بہت سفید تھا۔ اس کی رنگت کسی بھی شخص کو سنگ مرمر کی یاد دلا سکتی تھی۔ وہ سر قد تھی۔ اس کے بال اخروٹی رنگ کے تھے۔ اس کا جسم بہت ہی مناسب تھا۔ اس وقت وہ کالے رنگ کے لانگ اسکرٹ اور سرخ بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اچانک وائلٹ نے نظر اٹھائی۔ شہریار اپنی چوری پکڑے جانے پہ خفیف سا ہو گیا۔ اس نے فائل بند کی اور بولا، جی مس، پوچھیے کیا پوچھنا ہے؟ وائلٹ نے ایک ادائے دلبرانہ سے مسکرا کے کہا، ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے شہر بھر کا سکون برباد ہے۔ ذرا خون چور سنڈیکیٹ اور اس کے شکار لوگوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شہریار نے محتاط انداز میں اسے جواب دیا اور گھڑی دیکھ کے بولا، سوری مس وائلٹ، مجھے اب میٹنگ پر جانا ہے۔ وائلٹ بھی پراسرار انداز میں مسکرائی اور بولی، اب تو ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہی رہے گا، ہم بھی پریس والے ہیں، ہم سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ شہریار ہنگامی طور پہ اسپتال پہنچا۔ ابھی ایک جوان لڑکے کی لاش ایمبولینس والے لے کے آئے تھے مگر اسپتال پہنچ کے معائنہ کرنے پہ پتہ چلا کہ ابھی اس میں جان باقی تھی۔ لڑکے کا رنگ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے رنگ ہوتی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر اسے خون کی بوتلیں چڑھاتے ہوئے اس کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑکے کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں میں ہونے والے مقتولین اور اس کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ وہ سانس کیسے لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود شہریار اپنے ماتحت کے ساتھ زبردستی اسپتال کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا لڑکا اسے دیکھ کے اچانک شدید خوفزدہ ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں اس کی جانب اشارہ کر کے چلایا، تم نشان زدہ ہو، اس نے تم پہ مہر لگا دی ہے، وہ جلدی تمہیں بھی خون آشام بنا ڈالے گی، اسے اپنے بادشاہ کے طور پر تم پسند آ گئے ہو، تم امبوسا ہو، تم بادشاہ ہو، خون آشام بن جاؤ گے۔ شہریار نے حیرت سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ لڑکے کی انگلی کا اشارہ اس کے چہرے کی جانب تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ شدید چبھن محسوس ہوئی۔ اس کا ماتحت اس کی طرف حیرانی سے دیکھتا ہوا بولا، سر، آپ کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا ہے۔ شہریار نے جیب سے جلدی سے رومال نکالا اور ہونٹوں پہ رکھ لیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا لڑکے کے قریب آیا۔ لڑکے کی حالت بہت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔
اس نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بولا، مجھے بتاؤ تمہیں اس حالت تک کس نے پہنچایا؟ خدارا مجھے زندگیاں بچانے میں مدد دو، لڑکا اٹک کر بولا۔ وہ عورت نہیں، خوبصورت چڑیل ہے، شعلہ ہے، اس کا اشو ناقابل مذمت ہے، اس کا نام واہ 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 ساہی۔ لڑکے کی گردن ڈھلک گئی۔ شہریار نے اپنی ہتھیلی پہ مکہ مارا۔ 2 گام پہ منزل تھی مگر لڑکے کو مہلت نہ مل سکی کہ وہ اس قاتل کا نام بتا پاتا۔ شہریار کی نظر اچانک لڑکے کی گردن پہ پڑے۔ اس کی گردن پہ 3 باریک سے نشانات تھے۔ اس نے ڈاکٹر کی توجہ ان نشانات کی طرف منتقل کروائی۔ سینئر سرجن بولا، یہ تو کانٹے کے نشان ہیں۔ شہریار بے تابی سے بولا، ڈاکٹر صاحب یہ کس جانور کے کاٹنے کے نشانات ہیں؟ تمام ڈاکٹر غور سے نشانات دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے بولے، حیرت انگیز طور پہ یہ کسی جانور یا انسان کے کاٹے ہوئے نشانات نہیں، ان کی اصل حقیقت سے پردہ تو صرف پوسٹ مارٹم کے بعد ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ شہریار نے اپنے ہونٹوں سے رومال ہٹایا تو اس پر اس کا خون کا ایک بڑا سا قطرہ نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ذہن بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب چمکدار نیلی آنکھوں والی چمگادڑ نے اس کے ہونٹوں پہ کاٹا تھا۔ اسپتال سے باہر نکلتے وقت اس کی ٹکر ایک نرس سے ہو گئی۔ وہ نرس زمین پہ گر جاتی اگر وہ اسے سہارا نہیں دیتا، مگر اچانک اس کی نظر اس کی گردن پہ پڑی۔ اس کی گردن کی رگوں میں بہتے ہوئے خون کی رفتار اسے محسوس ہوئی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس کی گردن پہ دانت گاڑ کر اس کے جسم سے ایک ایک قطرہ خون نچوڑ لے۔ شہریار کو چکر سے آنے لگے۔ اچانک اس کے ماتحت نے اسے مخاطب کر کے کہا، سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ شہریار نے صرف سر ہلایا اور تیزی سے اسپتال سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنی جیپ میں بیٹھ کے جیپ اسٹارٹ کی اور خالی ذہن کی کیفیت میں چل پڑا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے جسم پہ ایک تشنج سی کیفیت تھی۔ اسے اپنے آپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنا وقت بے مقصد ڈرائیونگ کرتا رہا۔ شام اب سر پہ آ چکی تھی۔ وہ دور سورج افق پر ڈوب رہا تھا۔ ایک موڑ کاٹتے ہی اچانک اسے سڑک کے بیچوں بیچ ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کی کار ایک طرف کھڑی تھی، شاید اس کی کار خراب ہو گئی تھی۔ اس نے بادل نخواستہ جیپ روکی۔ وہ دم بخود سا رہ گیا۔ لڑکی کوئی اور نہیں، وائلٹ تھی، وہی رپورٹر جس سے وہ مل کر بے چین سا ہو گیا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا گاؤن زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے جوڑے میک اپ اور جیولری سے اندازہ ہوتا تھا وہ کسی پارٹی سے واپس آ رہی ہے۔ اس کا حسن اس گاؤن سے جھلکتا پڑ رہا تھا۔ شہریار کو دیکھ کر وہ ایک ادائے قاتلانہ سے مسکرائی اور بولی، کیا آپ مجھے میرے گھر تک لفٹ دے دیں گے؟ شہریار نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ چک کر پسنجر سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے جسم سے مسرور کن خوشبو اٹھ رہی تھی۔ شہریار کے ضبط کا پیمانہ کمزور ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بری طرح وائلٹ پہ مر مٹا ہے۔ وہ وائلٹ کی توبہ شکن حسن سے نگاہیں چراتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق اس کے گھر آ پہنچا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ وائلٹ کا گھر سرکاری گیسٹ ہاؤس کے بالکل پیچھے واقع تھا۔ وائلٹ ہنس کر بولی، یہ چند گھر گیسٹ ہاؤس میں کام کرنے والے نوکروں کے لیے بنائے گئے تھے، اب یہاں ہم پریس والے رہتے ہیں۔ شہریار اس کے پیچھے پیچھے جیپ سے اتر آیا۔ وائلٹ بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر بہت اندھیرا تھا۔ بہت مدھم سے ٹیبل لیمپ جل رہے تھے۔ ایک عجیب سی سلاہٹ اور ناگوار سی بو کا احساس تھا۔ شہریار کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ پھر اس نے سوچا شاید یہ گھر کافی پرانے ہیں، ان کی دیکھ بھال شاید نہیں کی جا رہی۔ وائلٹ نے اسے کافی کی آفر کی۔ اس نے سر ہلا کے وہ آفر قبول کر لی۔ وائلٹ کچن میں کافی بنانے لگی۔ شہریار ایک عجب احساس کے تحت نشستگاہ کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کے پیر کے نیچے کچھ آیا۔ اس نے مڑے توڑے کارڈ کو اٹھایا اور الٹ پلٹ کے دیکھا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ تھا۔ اسٹوڈنٹ کی شکل دیکھ کے وہ شاکڈ رہ گیا۔ یہی وہ نوجوان تھا جس نے آج صبح اسپتال میں دم توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اسے پھینک دیا۔ وہ
ایک انجانے احساس کے تحت کچن میں گیا۔ اس نے دیکھا وائلٹ کافی مگوں میں اڈیل چکی تھی۔ اچانک اس نے ایک عجیب حرکت کی اور ایک مگ میں تھوک دیا۔ وہ فوراً واپس نشست گاہ کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا دل ریل گاڑی کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وائلٹ مسکراتی ہوئی نشست گاہ میں داخل ہوئی۔ شہریار کو اب وہ خوبصورت چڑیل کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی شیطانی پھندے میں پھنس چکا ہے۔ اس نے بظاہر مسکرا کے کافی کا کپ پکڑ لیا۔ وائلٹ کے چہرے پہ بے معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً اپنی کافی کا مگ بھرا اور بولی، کافی پیجیے سرکار۔ ٹھنڈی کافی سگار کبھی لطف نہیں دیتے۔ شہریار نے محسوس کیا وہ شدت سے چاہتی تھی کہ وہ اس کی تھوک شدہ کافی جلد ہونٹوں سے لگا لے۔ وہ مسکراتا ہوا بظاہر صوفے پہ بیٹھنے کے لیے مڑا، مگر اس جنبش سے اس نے کافی اپنے اوپر گرا لی۔ وائلٹ ایک دم سے چلائی، یہ کیا کیا تم نے؟ شہریار نے مسکرا کے جواب دیا، بھئی ایک تو میں جل گیا، بجائے میری خیریت مطلوب ہونے کے آپ کو مگ کے ٹوٹنے کی اتنی فکر ہو گئی، غلطی سے ہاتھ لگ گیا تھا، کوئی جان کے تو نہیں کافی گرائی؟ وائلٹ نے اپنے جذبات قابو میں کیے اور درمیانی آواز میں بولی، چلیں باتھ روم میں جا کے شرٹ دھو لیجیے، میں دوبارہ سے کافی بناتی ہوں۔ شہریار باتھ روم میں گیا تو ٹھٹک سا گیا۔ سنک کے اوپر لگے شیشے پہ اخبار چپکا گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور گھر کے باقی کمروں کا چکر لگایا۔ ہر کمرے میں شیشوں پہ چادریں ڈالی ہوئی تھیں، فرش پہ فضلے کے ڈھیر پڑے تھے۔ ایک طرف تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ وہ دبے پاؤں تہہ خانے میں اترا اور سن سا ہو گیا۔ تہہ خانے میں بے شمار قداور چمگادڑ الٹا لٹک رہے تھے، فرش پر ان کے بدبودار فضلے کا ڈھیر پڑا تھا۔ وہ الٹے پاؤں فوراً واپس آ گیا۔ ہر کمرے میں عجیب و غریب قسم کا بسیرا اسی بات کی دلیل تھی کہ جا بجا چمگادڑوں کا فضلہ پڑا ہے۔ اسے یہ بو بہت جانی پہچانی سی محسوس ہوئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ یہ بدبو قلمی شورے سے ملتی جلتی تھی۔ اسے خیال آیا کہ قلمی شورہ قدادم چڑیلوں کے فضلے سے حاصل ہونے والے ایک کیمیائی مادے سے بنایا جاتا ہے۔ اسے وائلٹ کا شوق سمجھ آ رہا تھا کہ وہ چمگادڑوں کو فضلہ کیمیکل کمپنیوں کو بیچتی ہوگی، کیونکہ اس کی آتش گیر خصوصیت کے باعث اسے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسے وائلٹ اصلیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کی سرحد پہ کھڑا تھا۔ وہ پھرتی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے اپنی قمیض صاف کی اور باہر نکلا تو وائلٹ کافی لیے کھڑی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، مگر ہمت جتا کر اس نے کہا، ایک اور قتل کا کیس آیا ہے، مجھے فوراً جانا پڑے گا۔ وہ بے یقینی سے بولی، یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ادھر ہوں۔ پھر وہ چالاکی سے مسکرا کے بولی، آپ کافی تو پی لیجیے۔ شہریار نے ہنس کے کہا، رین چیک فور نیکسٹ ٹائم۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے گھر سے نکل آیا۔ باہر کی تازہ ہوا نے اس کے حواس بحال کر دیے۔ وہ تیزی سے اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے دفتر پہنچتے ہی اپنا کمپیوٹر کھولا اور اپنے دوست ٹم کو ای میل بھیجی۔ اسے معلوم تھا کہ ٹم اسے ساری معلومات حاصل کر کے خود سے رابطہ کرے گا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گرفتار تھا کہ اس کا پی اے سے بھاگا آیا۔ اس کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا اور بہت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولا، سر وہ لڑکے کی لاش زندہ ہو گئی، اس نے میرے سامنے پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اور اس کے ماتحت کا خون پی لیا۔ آپ یقین کیجیے کہ اس نے انہیں چوس لیا اور پھر کھڑکی سے چھلانگ لگا کے وہ ایک قداور چمگادڑ میں تبدیل ہو گیا اور فضا میں اڑ گیا۔ شہریار کو زیادہ تعجب نہیں ہوا۔ اس نے پی اے ظہیر کو نرمی سے کہا، آپ گھر جا کے آرام کیجیے، صبح بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ ظہیر ہانپتے کانپتے چلا گیا۔ شہریار نے کچھ سوچا۔ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ٹم تھا۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا اور بولا، قداور چمگادڑوں کی ایک نسل روئے زمین پہ پائی جاتی ہے جو انسان کے قد کے برابر ہوتی ہے۔ یہ قسم خون آشام ہوتی ہے، مگر یہ صرف ایمیزون کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ وہاں پہ رہنے والے قبائلیوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں سالوں میں ایک دفعہ ان چمگادڑوں کے گھر ایسی مادہ جنم لیتی ہے جو 100 سال بعد انسانی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ مادہ چمگادڑ شعلہ کہلاتی ہے۔
اگر اسے انسانوں کے قبیلے سے کوئی پسند آ جائے تو وہ اس کے ہونٹوں پہ کاٹ کے اسے مہر لگا کے امبوسا بنا دیتی ہے۔ اگر شعلہ کا ملن امبوسا سے اسی حالت میں ہو جائے کہ امبوسا کا شعلہ کو تھوک پیا ہو تو وہ دونوں مل کے خون آشام بن کے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ شہریار سنسا ہو گیا۔ اس پر وائلٹ کی حقیقت واضح ہو گئی۔ ٹیم اس کی حالت سے بے خبر بولا۔ شہریار نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور شہر کے باسیوں اور خود کو ظالم شعلہ سے محفوظ کرے۔ وہ دفتر سے ٹرانس کی کیفیت میں نکلا اور جیپ میں بیٹھ کے چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی وہ پہنچا تھا کہ اس نے دیکھا وائلٹ اور وہ جواں سالہ مرد لڑکا سڑک کا راستہ گھیرے کھڑے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شکاری اسی کی آمد کے منتظر تھے۔ اس نے تیزی سے جیپ کو دوسری سڑک کی طرف موڑ ڈالا۔ ان دونوں نے یہ دیکھتے ہی قداور چمگادڑ کی شکل اختیار کر لی۔ اب وہ اڑتے ہوئے اس کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ شہریار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بے اختیار ہی قرآن پاک کی بآواز بلند تلاوت شروع کر دی۔ اس کے پیچھے جھلی جیسی سیاہ پروں والی منحوس صورت دو چمگادڑ آ رہے تھے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ اچانک اس کو راستے میں ایک درگاہ نظر آئی۔ اس نے جیپ بے اختیار ہی درگاہ کی طرف موڑ لی۔ اس کی مرحومہ ماں کہتی تھی بیٹا اللہ والوں کے فیض کا سلسلہ ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ وہ جیسے ہی درگاہ میں داخل ہوا اس نے دیکھا وائلٹ اور اس کا گرو بہاری رک گئے۔ وہ دونوں بہت مشکل میں پڑے لگ رہے تھے۔ وائلٹ چیخ کر بولی آج 14ویں کی رات ہے۔ اگر عمل پورا نہ ہوا تو پھر 100 سال میں ایسی رات دوبارہ نہیں آئے گی۔ جاؤ اسے پکڑو اور کھینچ کے باہر لاؤ۔ وہ مردہ چیلا جیسے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے پروں کو آگ لگ گئی۔ اس کی ہیبت ناک چیخوں سے درگاہ گونج اٹھی۔ اس کی چیخ سن کے درگاہ کے ملنگ باہر آ گئے۔ انہوں نے صورتحال بھانپ کے شہریار کو فوراً اندر بلا کے دروازے بند کر دیے۔ شہریار کا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیسے اس سارے چکر میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولا یہ 21ویں صدی ہے۔ انسان مریخ پہ زندگی کے آثار ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ ویمپائرز کا تصور تو محض ایک وہم ہے۔ یہ سب میرا خواب ہے۔ میں ابھی جاگ جاؤں گا۔ مجھے جاگنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جسم پہ چٹخی بھری مگر کچھ نہ محسوس ہوا۔ ایک بزرگ ملنگ بولا بیٹے رحمان اور شیطان کے بندوں کی ازل سے جنگ جاری ہے۔ رات کا اندھیرا ہمیشہ بدی کی طاقتوں کو آزاد کر کے انہیں طاقتور بنا دیتا ہے اور اس نامراد شعلہ کو بھی امبوسا کے طور پہ کسی نیک روح کو چن کر اسے بدی کا پیروکار بنانا ہے۔ تم نیک والدین کی اولاد ہو اسی لیے چڑیل تمہیں حاصل کر کے امبوسا بنانا چاہتی ہے۔ شہریار نے بے صبری سے کہا بابا اس کا توڑ بتائیں۔ اس شعلہ سے میں کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ اس نے شہر بھر میں بربریت پھیلائی ہوئی ہے۔ کتنے معصوم لوگوں کا خون یہ پی بیٹھی ہے۔ بابا جی نے آنکھیں بند کر کے راکھ پر کچھ دم کیا اور اسے دے کر کہا اسے جان سے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تم اسے کسی طرح اس کی رہائش گاہ پر لے جاؤ جہاں اس کا پورا قبیلہ موجود ہے۔ ابھی وہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ جب تک شعلہ تمہیں امبوسا بنانے میں کامیاب نہیں ہوتی اس کا قبیلہ نہیں جاگ سکتا۔ مگر ان کا فضلہ ان کے اجسام سے نکلتا رہتا ہے۔ ان کے فضلے میں کیمیائی خصوصیات موجود ہوتی ہیں یعنی کہ ان کا فضلہ جلدی آگ پکڑ لیتا ہے۔ تم کسی بھی بہانے سے یہ دم شدہ راکھ کو اس کے آنکھوں میں جھونک دینا اور اس کی رہائش گاہ کو آگ لگا دینا۔ اس شعلہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس قبیلہ بھی جاگنے سے پہلے ہی موت کی نیند سو جائے گا۔ شہریار نے اسے راکھ کی تیلی پکڑ کر جیپ میں ڈالی اور تہہ خانے کے راستے باہر نکل کے جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیسے ہی جیپ اسٹارٹ کی شعلہ کی توجہ اس کی جانب منزول ہو گئی۔ اس نے پھر پھڑپڑاتے اور یکلخت آن کر دبوچ لیا۔ شہریار کو اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوا۔ شعلہ کے جسم سے بہت ناگوار بو آ رہی تھی۔ اس کی نیلی شفاف آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت بسی ہوئی تھی۔ شہریار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جلدی سے احساس ہوا کہ اس کے قدم زمین پہ لگ چکے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ ایک
وائلٹ اف شعلہ کی رہائش گاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ شعلہ اسے گھسیٹتے ہوئے رہائش گاہ کے اندر لے گئی۔ وہ غصے سے پھنکار رہی تھی۔ شہریار نے اپنے حواس جمع کیے اور کہا، میں تو تمہاری محبت آزما رہا تھا، میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے ساتھ مل کر اس زمین پر خون کی ایک نئی ہولی کھیلوں گا کہ لوگ ماضی کے خون ریزیاں بھول جائیں گے۔ لوگ ہلاکو خان، چنگیز خان اور ہٹلر اور نیپولین کو بھول کر صرف اور صرف تمہیں اور مجھے یاد رکھیں گے۔ تم اور میں امر ہو جائیں گے، مگر میں تمہارے ساتھ شب عروسی انسانی حالت میں منانا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شعلہ فوراً حسین وائلٹ کی شکل میں بدل گئی۔ شہریار نے اسے پیار سے کندھوں سے لگا کر کہا، میری ملکہ، تم میرا انتظار خوابگاہ میں کرو۔ وائلٹ شرمائی لجائی کمرے میں چلی گئی۔ شہریار نے فوراً کچن میں جا کر گیس کے سلنڈر کھول دیے۔ ان سے گیس لیک ہونے لگی۔ وہ پھرتی سے تہہ خانے میں گیا۔ وہاں فضلہ کے ڈھیر پڑے تھے اور بے شمار چھوٹی بڑی چمگادڑیں الٹی لٹک رہی تھیں۔ اس نے چند کاغذوں کو لائٹر سے جلایا اور فضلہ پہ پھینک دیا۔ اسے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ فضلہ نے فوراً آنکھ پکڑ لی اور بھاگتے اوپر آیا اور نشست گاہ کے پردوں کو بھی آگ لگا دی۔ اسے امید تھی کہ جیسے ہی گیس اور شعلوں کا ملاپ ہوگا، پورا گھر بھگ سے اڑ جائے گا۔ وہ تیز تیز قدموں سے شب خوابی کے کمرے میں داخل ہوا تو وائلٹ سجی دھجی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے راکھ کا تھیلا نکالا اور اس کے قریب آ کے دلبرانہ انداز میں بولا، میری ملکہ، آنکھیں کھولو۔ وائلٹ نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، اس نے برق رفتاری سے راکھ اس کی آنکھوں میں جھونک دی۔ وائلٹ نے کربناک انداز میں چیخ مارتے ہوئے ایڑیاں رگڑنی شروع کر دیں۔ شہریار نے تیزی سے کمرے کی چیزوں کو آگ لگانی شروع کی۔ جلدی وائلٹ کے جسم نے بھی آگ پکڑ لی۔ وہ مہیب آوازیں نکالتی اندھا دھونی سے پکڑنے کے لیے دوڑی، مگر شہریار نے فوراً کھڑکی سے چھلانگ بحال لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی گھر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ شہریار نے بھاگتے ہوئے مڑ کر آخری دفعہ دیکھا۔ گھر سے بلند آوازوں میں چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ کئی چمگادڑوں نے گھر سے نکل کے اڑنے کی کوشش کی، مگر ان کے جسموں کو آگ لگ گئی۔ شہریار نے آیت الکرسی پڑھ کے خود پہ دم کیا اور مسکرا کے آسمان کی جانب دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ میر پور میں شعلہ ویمپائر کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ابھی آپ کی دعاؤں کی طلبگار